میرا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا بڑا ماشاءاللہ دینی معاشرہ ہے، مساجد بھری ہوئی ہیں، لیکن جو ہمارے عوام ہیں وہ بنیاد پرست جماعتوں کو وہ ووٹ نہیں دیتے۔ اب ہم آگے چھوڑ دیں، اب تحریک پاکستان چھوڑ دیں، ہم آج کی سیاست پہ آتے ہیں نا کہ بھٹو کا رائز ہوا تو اس میں جماعت اسلامی بڑی منظم جماعت تھی، وہ پیچھے چھوڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تحریک انصاف آپ کے سامنے آئی، اس کا اب جو مقبولیت کا عالم ہے، تو وہ لہر نہیں بن پاتی آپ کی۔ آپ لوگوں کے پاکٹس ہوتے ہیں مضبوط، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بطور کہ کراچی تک خیبر کہ لوگ دیوانے ہو جائیں، کوئی پاکستانی اردگان آ جائے، کوئی پاکستانی مطلب ایسا آ جائے اسلامسٹ لیڈر کہ جس کے پیچھے پورا ملک ہو، تو ابھی تک نہیں ہوا نا۔ جے یو آئی آپ کی اپنی جماعت ہے، وہ ایک مخصوص فرقے کی نمائندگی کرتی ہے، بے شک اب آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کریں، اس میں اور لوگ بھی ہیں، لیکن ابھی تک اس کے متعلق تاثر تو وہی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جے یو آئی ایک مخصوص طبقے کی اب جماعت نہیں۔ اب آپ دیکھیں، سندھ کی بات کرتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ چلیں۔ ڈاکٹر محمد ابراہیم جتوئی وہ سابق وفاقی وزیر رہے، ان کے بھائی ابراہیم جتوئی صاحب جو ہے وہ عابد جتوئی صاحب ابراہیم صاحب کے صوبائی وزیر رہے، ایم این ایز رہے، ایم پی ایز رہے۔ آج بھی ان کے گھر پر ایک کونے پہ اہل تشیع کا علم لگا ہوا ہے، دوسرے کونے پہ جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ سردار پپو خان چاچڑ مسلکن وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہمارے شکارپور سے آغا تیمور خان پٹھان، آپ آگے چلیں ہمارے شاہزین خان بجرانی مسلکن کس سے تعلق رکھتے ہیں؟ آگے اس وقت پنو آکل وہ علاقہ ہے جو ہندو میجورٹی علاقہ ہے۔ بی ڈی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میجورٹی ہندو میجورٹی علاقے میں ایک ہندو کو ٹکٹ نہیں دیا بی ڈی کا، اور میرے 2 یونین کونسل کے چیئرمین کتاب کے نشان پہ ہندو چیئرمین بن کے وہاں سے آئے، ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بن کے آئے۔ جے یو آئی ایک تھاٹ کی جماعت اب نہیں، اب پاکستان کے عوام کی جماعت ہے۔ اس میں دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، سیکولر بھی ہے، لبرل بھی ہے، اور اس میں پھر جو ہے ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، میگواڑ بھی ہے، مارواڑی بھی ہے۔ جے یو آئی اب اس خول سے باہر ہے کہ یہ ایک تھاٹ کی جماعت ہے۔ میں اپنے صوبے میں وضاحت کے لیے میں پوچھ لوں کہ جب ہم دینی جماعتوں کی بات کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں صرف نیک مسلمان اس میں ہوں گے، اور وہ ہم جیسے گناہ گار جو ہیں اس میں شامل نہیں ہو پائیں گے، چل نہیں پائیں گے۔ جی، ہماری جماعت میں گناہ گاروں کے لیے کچھ جگہ رکھی ہے آپ نے، بے عمل مسلمانوں کے لیے۔ آپ بادشاہ آدمی ہیں، آپ آج فارم میری جماعت کا بھر لیں، میں آپ کو اپنے سر پہ بٹھاؤں گا۔ میں تو صحافی آدمی ہوں، میں مزدور آدمی ہوں، میں بات کروں کہ کسی کو لے آئیں، گناہ گار ہم ہیں، بندہ جانے بندے کا عمل جانے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ اور پھر اسلام کے اندر بھی جو ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے اس کا مجھ سے تعلق نہیں، اللہ سے تعلق ہے۔ آپ جانے، آپ کا خدا جانے۔ آپ داڑھی پگڑی رکھیں گے نہیں رکھیں گے، میری جماعت سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ سے اس کا سروکار ہے۔ مگر جے یو آئی میں جگہ ہے اس کے لیے 100 آؤٹ آف 100 صرف جگہ نہیں ہے۔ 1 لاکھ ووٹ لیے ہیں بغیر داڑھی اور پگڑی والوں نے، اہل تشیع اور سنی اور ہندو، مختلف مذاہب، مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والوں نے سیٹیں جیتی ہیں۔ اچھا، مجھے جو بہت تعجب ہو رہا ہے آلویز ویلکم فار ایوری ون ان جمعیت علماء اسلام۔